محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجهود والإناد أي أدخلناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به بالحق حتى يروا العذاب الأليم أي حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، جیسا آپ نے پڑھا، اللہ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے حضور کے دل پہ اتارا ہے، جبریل امین لایا ہے، لغت عربی میں ہے، لغت واضحہ ہے جس میں کوئی اخفا نہیں، لیکن کافر نہیں مانتے. اب فرماتے ہیں کذالک سلکناہ، سلکنا کا معنی کسی چیز کو داخل کرنا، تو ہم نے ان کے دلوں میں کفر، انکار اور جہود کو اب پکا کر دیا، داخل کر دیا. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کو زبردستی کافر بناتے ہیں، بات کو سمجھیں. معنی یہ ہے کہ جب وہ کفر پہ اڑ جاتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کے لیے کفر کو سخت. جو آدمی ایمان ڈھونڈتا ہے ایمان کے راستے آسان کر دیتے ہیں، جو آدمی نعوذ باللہ کفر پہ اڑتا ہے تو پھر ہم ان کے دلوں کو بھی کفر پہ جما دیتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح فرما دیا ہے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، 123 کتابیں اتاری. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر ہم اسی میں اس کو جما دیتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کافر کفر پہ اڑا ہوا ہے، اسی طرح گناہگار فاسق فسق پہ اڑا ہوا ہے، فاجر اپنے فجور پہ اڑا ہوا ہے، حرام کار اپنی حرام کاری پہ اڑا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ پھر اپنی رحمت ہٹا دیتے ہیں اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں. اس لیے فرماتی ہیں کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به. اب یہ حق پر ایمان نہیں لے آئیں حتی یروا العذاب العلیم، اس وقت تک جب تک کہ یہ عذاب دردناک نہ دیکھ لیں. لیکن جب عذاب دردناک دیکھیں گے پھر اگر ایمان لائیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، جب بندہ مرنے کے قریب آ جائے، سکرات الموت لگ جائے اور پانی ڈالیں تو غرغر کر کے باہر نکل آئے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا. اور اسی طرح کسی فرد پہ یا قوم پر جب اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب کی علامت آ جائے، عذاب نازل ہو جائے، پھر لاکھ توبہ کریں پھر فائدہ نہیں ہوتا.
اسی لیے فرماتی ہے حتی یروا العذاب العلیم، لیکن اس وقت اگر ایمان لائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس وقت ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اب کافروں کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا اور جب عذاب آئے گا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کا عذاب اچانک پکڑتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیسے عذاب آ گیا، وہ تو اپنے فسق و فجور میں بڑے گم ہوں گے اور اللہ کا عذاب پکڑ لیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً أي عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنذروا قليلا ليعملوا في زعمهم بطاعة الله كما قال الله تبارك وتعالى۔ اب اللہ فرماتی ہے کہ جب عذاب دیکھیں گے، جب عذاب کے علامات نظر آئیں گے تو پھر تمنا کریں گے کہ ہائے ہمیں کچھ مہلت مل جاتی، لیکن اب مانگنے کا کیا فائدہ؟ انسان توبہ کرے تو اپنی صحت میں کرے، جوانی میں کرے۔ جب آدمی کی طاقتیں جواب دے گئیں، جب آدمی کی ٹانگیں قبر میں لٹک گئیں، اب توبہ کر رہا ہے تو کیا فائدہ؟ پھر بھی انشاءاللہ قبول تو ہو جائے گی، لیکن اصل توبہ وہ ہے جو آدمی جوانی میں کرتا ہے، کہ آدمی کی صحت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، جمال ہے، حسن ہے، جوانی ہے، لیکن گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ إِلَىٰ قَوْلِهِ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ڈرائیں اپنی امت کو کہ اس وقت سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے پھر رونے لگو، پھر توبہ کرنے لگو، پھر چیخنے چلانے لگو تو کیا فائدہ ہو جائے گا۔ وَكُلُّ ظَالِمٍ وَفَاجِرٍ وَكَافِرٍ إِذْ شَاهَدَ عُقُوبَتَهُ نَدِمَ نَدْمًا شَدِيدًا هَذَا فِرْعَوْنُ لَمَّا دَعَا عَلَيْهِ الْكَلِيمُ بِقَوْلِهِ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ظالم، ہر فاجر، ہر کافر جب اللہ کے عذاب کو دیکھتا ہے، اللہ کی پکڑ کو دیکھتا ہے تو پھر بڑا شرمندہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت شرمندگی فائدہ کوئی نہیں دیتی، اس وقت ندامت فائدہ کوئی نہیں دیتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور اللہ سے پھر دعا مانگی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ یا اللہ آپ نے تو فرعون کو دولت دی ہے، طاقت دی ہے، زینت دی ہے، محلات دیے ہیں، یہ بدبخت کہاں ایمان لائے گا؟ ان کے اموال پہ قہر نازل فرما دے، ان پہ اپنا قہر نازل فرما دے۔ اللہ پاک نے دعا منظور فرما دی۔ اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون تمہاری دعا ہم نے سن لی ہے۔ فأثرت هذه الدعوة في فرعون فما آمن حتى رأى العذاب العليم۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعا پوری کر دی کہ فرعون ایمان نہ لے آیا، اس وقت ایمان لایا جب عذاب دیکھ لیا۔ جیسے قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل۔ اللہ فرماتی ہے کہ جب ہم نے اس کو طوفان میں پکڑا، جب ہم نے دریا کو حکم دیا کہ پکڑو میرے نافرمان کو، دریا نے پکڑا اور فرعون کو غوطہ لگا، اب کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الآن اب ایمان لا رہے ہیں، اس سے پہلے تو تم بڑے جبار بنتے تھے، تم خدائی کے دعوے کرتے تھے، صرف ایک غوطہ پانی کا بھی برداشت نہیں کر سکے، اب ایمان لا رہے ہو، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو ایمان لائے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقوله تبارك وتعالى أفبعذابنا يستعجلون إنكار عليهم وتهديد لهم فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا ائتنا بعذاب الله۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ اصل میں ان کا ایمان تو تھا نہیں ہے نبی پر، وہ پیغمبر کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، تو یہ مذاق کرتے تھے، بطور استہزاء کہتے تھے اچھا ہم تم کو نہ مانے تو اللہ عذاب دیں گے، لے آؤ عذاب، کدھر ہے؟ جلدی کرو عذاب لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے عذاب کی جلدی کرنا چاہتے ہیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ثُمَّ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عنهم ما كانوا يمتعون۔ اللہ نے فرمایا چاہے ہم ان کو اب پکڑ لیں یا ان کو مہلت دے دیں پھر ان کو عذاب میں پکڑ لیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ لو اخرناهم وانذرناهم واملينا لهم، اگر ہم ان کو مہلت دے دیں برہۃ من الدہر، کچھ عرصہ دنیا میں، وحینا من الزمان، کچھ سالوں کے لیے، وان طال چاہے مدت 100 سال بھی مہلت دے دیں، ثم جاءهم امر اللہ، اب اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آ جائے، ای شیء یجزی عنہم ما کانوا فیہ من النعیم، اب اگر ان کو عذاب پکڑے یا ان کے مانگنے سے ہم ان کو 100 سال مہلت دے دیں، 100 سال کے بعد پھر عذاب آگے پکڑ لیں، ان کو کیا فائدہ ہو؟ اس 100 سال کے جینے سے کیا فائدہ حاصل کر لیں؟ جب انجام ہی عذاب ہے، جب انجام ہی ہلاکت ہے، جب انجام ہی جہنم ہے تو دنیا میں کتنا جی لیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آخرت سنور جائے، اگر آدمی کی آخرت سنور جائے دنیا میں تکلیف سے جیا یا راحت سے جیا کامیاب ہوگی۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آئے گا تو یہ تو سمجھے گا اچھا ہم دنیا میں تو تھوڑا سی وقت رہے جیسے شام کا جھٹپٹا یا تھوڑا سا صبح کا وقت ہوتا، ہم نے تو اتنی زندگی گزاری ہے بس دنیا میں۔ وقال تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، ان میں لوگ تمنا کرتی ہیں کہ 1000 سال عمر، اللہ نے فرمایا 1000 سال جیو یا کچھ جیو تم عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ تمہیں ملنا ہی ملنا۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى، اور جب کافر کو ہم جہنم میں ڈالیں گے اس کا مال اس کو نہیں چھڑائے گا، جیسے یہاں پر ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، جو دنیا میں مال دولت کچھ نہیں چھڑائے گا۔ وفي الحديث الصحيح يؤتى بالكافر يغمس في النار 5 ثم يقال له هل رأيت خيرا قط، هل رأيت نعيما قط، فيقول لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيسبق في الجنة سبقة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط، فيقول لا والله يا ربي أي ما كان شيئا كان، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتمثل بهذا البيت كأنك لم توصل من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي أنت تطلبه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں آتا ہے یؤتی بالکافر، ایک کافر کو لایا جائے گا، ویغمس فی النار، اس کو جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دیں گے، اس کے بعد پوچھا جائے گا ہل رأیت خیرا قط، کیا تمہیں کبھی بھلائی ملی تھی؟ کہے گا نہیں۔ ہل رأیت نعیما قط، کیا تم نے کبھی کوئی نعمت دیکھو؟ کہے گا بالکل نہیں۔ اور اسی طرح ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس کی زندگی دنیا میں بڑی مشکل گزری تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہے کہ جنت کی نعمت نصیب کریں گے، اور اس کے بعد پوچھیں گے الرأیت بؤسا قط، کیا تم نے کبھی سختی دیکھی ہو؟ کہے گا نہیں یا رب، کیونکہ کچھ بھی نہیں، مجھے تو نعمتیں ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب فرماتی ہیں کأنک لم توصل من الدہر لیلۃ، اگر چاہے تمہیں تکلیف ہو لیکن جو تم چاہتے ہو وہ مل جائے تو پھر ان تکلیف
تکلیفوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اسی لیے دنیا میں مومنوں کو تکلیفیں آئیں، امتحان آئے، مشقت آئی، لیکن جب اللہ راضی ہو گیا، جب جنت کی نعمتیں مل گئیں تو بات ہی ختم ہو گئی. ثم قال تعالى مخبرا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم وبعثة الرسل لهم وقيام الحجة عليهم. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے عدل کی، اپنے انصاف کی، کہ ہم نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجا، ہم نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، ہم نے اپنی حجت پوری کی. لیکن جب وہ کفر اور شرک پہ اڑ گئے اور ہماری حجت پوری ہو گئی تو پھر ہم نے ان کو پکڑا ہے. ایسے نہیں اللہ کسی کو عذاب دیتا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذکرا وما كنا ظالمین. اللہ نے فرمایا ہم کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس کے پاس پہلے اپنے ڈرانے والے بھیجتے ہیں، اپنے ڈرانے والے بھیجتے ہیں، ڈراتے ہیں، قرآن سناتے ہیں. لیکن جب قوم کفر پہ اڑ جائیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی آ جاتا. جیسے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجیں. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا إلى قوله وأهلها ظالمون. اللہ پاک کسی کو عذاب نہیں دیتے. اب فرماتے ہیں، پہلے فرماتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے اتارا ہے. کافر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کاہن ہیں، جادوگر ہیں، جن لاتے ہیں. اب اللہ اس کی بھی وضاحت فرماتے ہیں. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز. اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے قرآن کے بارے میں، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جس کے آگے پیچھے کسی طرح سے باطل کو جن ڈاکہ نہیں مار سکتا. تنزیل من حکیم حمید. یہ اللہ حکمت والا، اللہ تبارک و تعالی تمام حمد و ثنا کے جو لائق ہے اس کا اتارا ہوا قرآن ہے. انہ نزل به الروح الامین المؤید من اللہ. اور اس قرآن کو لے کے آنے والا حضرت جبریل ہے جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے. وما تنزلت به الشیاطین. یہ قرآن نعوذ باللہ جن نہیں لائے جیسے کاہنوں کے بعض جن آتے ہیں. ثم ذکر انہ یمتنع علیہم ذلک من ثلاثۃ اوجہ. اللہ نے فرمایا تم غور کرو تو شیطان نے یہ نہیں لائے بلکہ اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لایا ہے. کیوں؟ احدھا انہ ما ينبغی لہم. شیطان کیوں لائیں گے قرآن؟ ان کو تو لائے گی نہیں. لیس ما هو لیس هو من بغیتہم ولا من طلبتہم لأن من سجایاہم الفساد وإضلال العباد وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونور وهدى وبرهان عظيم فبينه وبين الشياطين منافات عظيمة. اللہ نے فرمایا شیطان کیوں قرآن لے آئیں گے، جن کیوں لائیں گے؟ کیونکہ جنات جو ہیں یہ تو ان کا مقصد ہی نہیں. ان کا مقصد تو فساد ہے، ان کا مقصد تو بندوں کی گمراہی ہے. اور قرآن میں بھلائی کا امر ہے، برائی سے رکاوٹ ہے. قرآن تو نور ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو برہان ہے. تو یہ اتنا بڑا نور جو ہے وہ ظلمت کے مارے ہوئے شیطان کیسے لائیں گے؟ شیطان کا تو تعلق ہی نہیں بنتا. اس لیے فرمایا وما ينبغي لهم. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وما يستطيعون اي لو ينبغي لهم لما استطاعوا ذلك. اگر جن چاہیں کہ قرآن لائیں وہ طاقت بھی نہیں رکھتے قرآن کو لانے کی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ نے فرمایا اگر ہم اپنے قرآن کو پہاڑ پہ اتاریں پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے پھٹ جائیں گے. ثم بين انه لو ينبغي لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا الى ذلك.
اگر وہ کوشش بھی کریں تو جن پہنچ نہیں سکتے. لأنهم بمعزل عن استماع القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن اتارتے ہیں تو پہرا لگا دیتے ہیں، کوئی جن قریب بھی نہیں جا سکتا. لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة انزال القرآن على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک قرآن کی مدت نزول ہے اللہ نے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن جب فرشتے لاتے تھے، اگر کوئی جن قریب بھی جاتا تھا تو آسمان سے اس کے لیے شہاب برستے تھے. آسمان کے لیے اللہ ان پہ اپنی قدرت کے میزائل برساتے تھے. وَلَمْ يَخْلُصْ أَحَدٌ مِّنَ الشَّيَاطِينِ إِلَىٰ اسْتِمَاعِ حَرْفٍ وَاحِدٍ مِّنْ. اب شیطانوں کو یہ طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک حرف سن سکیں. وَهَٰذَا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ. یہ اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے. وَحِفْظُهُ لِلشَّرْعِ، اور اپنی شریعت کی حفاظت ہے. وَتَأْیِیدُهُ لِکِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کی قرآن کی اور اپنے رسول کی تائید ہے کہ قرآن محفوظ ہے، جس کے کسی ایک حرف میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. وہ تو قرآن سننے سے بھی دور کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کو قریب ہی نہیں آنے دیتے. جیسے اللہ پاک خبر دیتے ہیں جنوں کے بارے میں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. جب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو تمام جنات جو آسمانوں پہ جاتے تھے اور باتیں سنتے تھے وہ ابلیس کے پاس ہے. انہوں نے کہا اب تو ہم جاتے ہیں تو اوپر سے تارے ٹوٹتے ہیں، اوپر سے شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں جو ہمیں یا پاگل کر دیتے ہیں یا ہمیں مار ڈالتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا بڑا پہرا کیوں لگ گیا ہے، اللہ عالم. اللہ اس عالم کو فنا کرنا چاہتے ہیں یا اس عالم کی بہتری ہے. تو اس کے بعد پھر راز کھلا کہ یہ سارا پہرا، یہ سارا حفاظت، یہ سارے انتظامات جو ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت اور محمد مصطفیٰ کی شریعت کی تائید و حفاظت کے لیے لگائے ہیں. اللہ ہمیں تا قیامت اپنے دین پہ قائم رکھے. بھئی اگر کوئی آپ کے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ عمرہ یا طواف کر کے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، کریں اپنے لیے، نیت اپنی کریں. جب فارغ ہو جائیں تو علماء نے لکھا ہے اس کا طریقہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جگہ مزدوری کرتا ہے اور مالک سے کہتا ہے کہ میری مزدوری کی اجرت جو ہے، پیسہ جو ہے میں فلاں بندہ بھیج رہا ہوں، اس کو دے دینا. تو اس طرح جب آپ اپنے لیے طواف کریں گے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ اگر تیرے دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں عزیز کو عطا فرما. طواف کے بارے میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ولد اسماعیل میں سے ایک غلام خریدے، پہلے تو ولد اسماعیل میں غلام ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو پھر اس کی اس زمانے میں بھی قیمت لاکھوں میں ہوگی. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولد اسماعیل میں سے ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دے، اس آزاد کرنے کا جتنا اجر ہے اتنا ایک طواف میں ثواب ملتا ہے. اور غلام کے آزاد کرنے کا کیا اجر ہے یہ بھی سمجھ لیں پہلے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے بندے کے عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یعنی آپ نے غلام آزاد کیا، سر کے بدلے میں سر، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، بدن کے بدلے میں پاؤں، گویا آپ جہنم سے آزاد ہو. تو ایک طواف کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آدمی یعنی اگر غلام خرید کر کے آزاد کرے تو اس کو اس غلام کے برابر صرف ایک طواف کا ثواب ملتا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں
جتنا دن اللہ آپ کو مکہ نصیب فرمائے، سب سے افضل عبادت جو ہے عبادات نافلہ میں، فرض تو پڑھنے ہیں، فرض تو ہم کیا مکے میں ہوں، مدینے میں ہوں، اپنے ملک میں ہوں، فرض نماز تو پڑھنی ہے نا۔ فرض عبادت الگ ہوتی ہے، نفل عبادت۔ تمام عبادت نافلہ میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر جگہ پوری دنیا میں ہر عبادت ہو سکتی ہے۔ آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، ابابین پڑھ سکتے ہیں، ضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ طواف صرف ایک عبادت ہے جو اللہ کے گھر میں کی جاتی ہے، اور اس کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اور طواف اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے ہر پیغمبر نے طواف کیا۔ اور اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو عالم نے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج والی رات جب آسمانوں پہ گیا، 7ویں آسمان پہ، تو میں نے وہاں ایک گھر دیکھا تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا یہ کعبہ ہے، بیت المعمور ہے۔ جیسے اللہ نے زمین والوں کے لیے کعبہ زمین پہ رکھا ہے، آسمان والوں کے لیے بھی کعبہ آسمانوں پہ رکھا ہے، اور وہ آسمانوں والا کعبہ عین اسی کعبے کے اوپر ہے، یعنی اگر اللہ اس کو اتارے تو عین اسی کعبے کے اوپر آگے بیٹھ جائے گا۔ اور پھر جبریل نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہزاروں فرشتے روزانہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور جن کو طواف آج مل گیا ہے پھر پتہ نہیں ان کا نمبر دوبارہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے کعبے کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ جس کا طواف اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض کتب سابقہ متقدمہ میں روایت آتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب طواف کر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ بھائی اللہ کی شان ہے، آج پہلا بندہ میں ہوں جو طواف کر رہا۔ تو اللہ نے جبریل کو فرمایا کہ جا کے آدم کو بتا دو تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، تو اس سے 2000 سال پہلے سے طواف ہو رہا ہے۔ تو طواف اتنی بڑی عظمت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارے طواف ہے نا کہ دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور کبھی رخ ادھر ہے اور کبھی رخ ادھر ہے، اور کبھی کسی کو مل رہے ہیں اور کبھی ٹیلی فون سن رہے ہیں اور کبھی گانے بجا رہے ہیں، کبھی فوٹو کھڑے ہو کے لے رہے ہیں، یہ تو طواف نہیں، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ تو کوئی طواف نہیں۔ طواف تو نماز کے حکم میں ہے کہ جیسے نماز میں آدمی کا سینہ پھر گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، ائمہ اربعہ نے لکھا ہے کہ بلا وجہ نہ سینے پھیرو، پشت پھیرو، ایسے ادب سے چلو، آرام سے چلو کہ تیری نظریں زمین پہ گڑی ہوئی ہوں اور تیری زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دل میں تصور ہو کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ میرے جیسا گناہگار آج تیرے گھر کے باہر طواف کر رہا ہے، اور میں آج انہی جگہوں پہ پھر رہا ہوں جہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ پھرے ہیں۔ طواف ادب سے ہو، خشیت سے ہو، تواضع سے ہو، عاجزی سے ہو، اور غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، نظر قدم پہ جمی ہوئی ہو۔ اگر موقع ملے تو رکن یمانی پہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پھر حجر اسود پہ موقع ملے بوسہ دیں، بوسے کا موقع نہ ملے اپنے سینے کو حجر اسود کی طرف پھیر کے 1 سیکنڈ کے لیے
لیے رک کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے کہ پھر جو ہے چل پڑے، اور طواف کے دوران میں بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، طواف کے دوران میں غیر ضروری باتیں نہ کریں، طواف کے دوران میں کس سے کہانیاں نہ کریں، طواف کے دوران میں کوئی غلط کلمہ زبان سے نہ نکالیں، طواف کے دوران میں کوئی ضروری نہیں کہ لکھی ہوئی دعائیں پڑھیں، بلکہ آپ کو درود شریف آتا ہے، کلمہ شریف آتا ہے، سبحان اللہ آتا ہے، الحمدللہ آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو زبان پہ ذکر ہو وہ معلوم ہو کہ میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اس طرح ایک طواف کر کے دیکھو، پھر دیکھو کتنا حلاوت ہے طواف میں۔ اگر 7 چکر ہی پورے کرنے، کبھی اس کو ٹکر ہے، کبھی اس کو ٹکر ہے، کبھی عورتوں سے نکل رہا ہے، کبھی عورتیں مردوں سے نکل رہی ہے، یہ کون سا طواف ہے بھائی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ عورتیں دور بیٹھ کے کعبہ دیکھتی رہیں۔ غیر محرم کے بدن سے ٹکرا جانا جو ہے یہ حرام ہے۔ کسی انسان کو دھکا دینا، ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو نفلی طواف کر کے اگر ہم نے حرام کمایا تو کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ کون سا طواف ہے کہ نماز آپ نے فرض پڑھی ہے، امام نے سلام پھیرا، پھر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ خدا کے لیے طواف سیکھیں، خدا کے لیے سمجھیں کہ حجر اسود کہاں ہے، خدا کے لیے سمجھیں کہ ہم نے ابتدائے طواف کہاں سے کرنی ہے، ہم نے انتہائے طواف کہاں سے کرنی ہے، اور ہر 7 چکر کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر، پیچھے کا معنی یہ ہے کہ چاہے جہاں جگہ ملے، چاہے 1 میل پیچھے ملے، جہاں ملے، یہ نہیں کہ لوگوں کے سروں کے گردنوں کے اوپر پھلان کے اللہ اکبر نماز پڑھیں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ آپ کو چاہے وہ صفا مروہ میں جگہ ملے، معنی یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہو، قریب ملے تو الحمدللہ، نہ ملے تو الحمدللہ۔ سارے حرم میں جگہ نہ ملے، اپنے ہوٹل میں جا کے پڑھ لیں۔ تمام فرض پڑھنے کے بعد نفل جو ہے کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لیں، تاکہ کوئی بندہ تمہارے آگے نہ گزرے، کوئی بندہ تیری نماز کو نہ توڑے، بلا وجہ تیرا دماغ ادھر ادھر نہ جائے۔ وہ 2 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ لوگ تیری گردنیں پھلاگ رہے ہیں اور تم نفلیں پڑھ رہے ہو، اللہ اکبر لگے ہو۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے دین کو مذاق نہ بنائیں۔ کہتے جی کہ میری کریانے کی دکان ہے، اس دکان پہ میں سگریٹ بیچوں، جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ ہر حرام چیز کا بیچنا جو ہے، حضور نے فرمایا ثمن الحرام حرام، کہ حرام کی کمائی بھی حرام ہے۔ جناب کیا پتہ نہیں لکھا ہے کہ عمرہ کے بعد، ہاں اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب اپنے بال خود سیفٹی سے اس طرح پھیر لے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ بہنوئی نے جس کی عمر 60 سال ہے، انہوں نے صفا مروہ کے بغیر احرام کھول دیا، تو جب ان کی عمر 60 سال ہے تو تم ان کو جا کے عمرہ کرواتے؟ اب مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو، اس وقت ہمدردی نہیں تھی آپ کو۔ اب ایک بکری ادا کریں ان کی، انشاءاللہ پھر اگلے سال آپ خیال رکھیں گے۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، میں نے میقات سیل یعنی طائف کے میقات سے احرام باندھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر میں اپنے والد کے لیے عمرہ کروں، ٹھیک ہے، پھر وہاں چلے جاؤ، وہاں سے باندھ کے آ جاؤ، یا جیرانہ سے باندھو یا تنیم سے باندھو۔ طواف الوداع کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، صفا مروہ صرف عمرے کے طواف میں یا حج کے طواف میں ہوتی ہے، اس کا طواف الوداع سے کوئی تعلق نہیں۔
کہتے جی کہ بچے نے پیشاب کر کے میرا احرام جو ہے وہ خراب کر دیا تھا، تو میں نے احرام بدل لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس احرام بدل لیں، پلید ہو جائے دھو ڈالیں، بدل ڈالیں اور چادر پہن لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھوڑا مسئلہ ہے کہ جو احرام نیت کے وقت ہم نے باندھا تھا وہ ہمارے گلے میں پڑ گیا، وہی ہمارے گلے میں رہے گا چاہے پلید بھی ہو جائے، یہ کون سی بات ہے؟ ابھی آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں پلید ہو جائے کیا کریں گے؟ یا دھوئیں گے یا بدلیں گے، اسی طرح احرام بھی دھوئیں گے یا بدلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ شہید کو مردہ مت کہو، ہاں بالکل اللہ کا قرآن ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ نبی کے بارے میں، نبی اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ ایھا النبی ورحمت اللہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں وہ ہم نقل کرتے ہیں، ہم خطاب نہیں کرتے۔ ایک ہے حکم دینا، خطاب کرنا، ایک یہ ہے کہ معراج کی رات حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا والسلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ، تو ہم اسی کلام کو نقل کر رہے ہیں۔ جیسے مثلا آج آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو ہم موسیٰ کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ ہم نقل کر رہے ہیں، یہ تو ہم نقل کریے تھوڑے، نہ موسیٰ موجود ہے نہ ہم حکم دے رہے ہیں، نہ فرعون ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح نماز میں جو معراج کی رات الفاظ دہرائے گئے ہم دہرا رہے ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ نبی قریب ہے یا دور ہے یا بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی تو آ گئے نماز میں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں مکے میں، نبی ہمارے پاس آ گئے، تو مدینے والوں کی نماز کا کیا ہوا؟ تبارک و تعالی درود کب سے کب تک اللہ نے لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے قیامت تک۔ جی کہ آواز کے بارے میں جو اسپیکر کی آپ کو شکایت ہے دفتر نے سیل کر دیا ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اگر دفتر نے سیل کیا صبح کو کیوں نہیں سیل کیا؟ بالکل جھوٹ ہے، وہ حج میں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اسی کو پکڑا ہوا ہے کہ حکم خدا بندی ہے وہ نہیں تبدیل ہو سکتی۔ حج میں رش ہوتا ہے، راستے رک جاتے ہیں، حالات ہوتے ہیں۔ اب صبح کو بھی تو الحمدللہ درس ہے، دفتر وہی ہے، مکتب وہی ہے، وہ کیوں نہیں سیل؟ جب پاکستانی ہوتا ہے سیل ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا ہے اپنے مکتب، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا ہوا، ہم نے حج میں صرف کیا تھا۔ ایسے لوگ ہیں اپنا بغض ظاہر کرتے رہتے، چھوڑو بس ٹھیک ہے، اپنے خدا کو جواب دینا تم نے نہیں کیا ہوا۔ کہتے جی کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو 4 نمازیں جو ہیں ظہر عصر مغرب عشاء اکٹھی پڑھیں، نہیں 2 ہفتے کی اکٹھی پڑھ لیں، یہ جیسے سپیکر والے اکٹھی پڑھتے ہیں نا، تم بھی اسی طرح اکٹھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو، نماز کے اوقات ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا وقت ہے۔ کوئی آدمی فجر کی، وہ تو سفر میں ایک اجازت ہے کہ بھئی ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ لو، کیونکہ سفر ہے، بار بار رکنا، بار بار وضو کرنا، پانی کی تلاش، جگہ کا ملنا تکلیف ہے بندے کے لیے۔ اچھا بھی اب مغرب کے لیے رکو ہو تو عشاء بھی اکٹھی پڑھ لو تاکہ صبح تک فارغ ہو جاؤ، اطمینان سے سفر کرو۔ لیکن اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہیں مانتے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جمع ہے،
لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز توقید ہے، تعیین ہے، اس کو جمع یوں کرو کہ ظہر کو لیٹ کر کے آخر وقت میں پڑھ لو، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، یعنی ظہر میں دیر کر دو، مثلا 3:30 بجے آپ نے ظہر ختم کی تو 3:40 میں عصر کا وقت شروع ہو گیا، آپ نے کھڑے ہو کے عصر بھی پڑھ لی، تو آپ کی نمازیں بھی اپنے وقت میں ہوئی اور اکٹھی بھی ہو گئی۔ آپ نے مغرب میں دیر کر دی اور عشاء میں تعجیل کر دی تو دونوں نمازیں اکٹھی ہو گئیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، اس کے علاوہ جو ہے جمع سوری ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر سفر میں جمع ما بین الظہر والعصر اور اسی طرح ما بین المغرب والعشاء جمع جائز ہے، لیکن یہ تو کسی کے نزدیک میں نہیں کہ 4 نمازیں اکٹھی پڑھ لو۔ ہاں شیعہ کرتے ہیں، وہ 5-6 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ آتے ہیں رات کو حرم 12 بجے، ایک دن کی پوری نمازیں پڑھ کے فجر سے پہلے الحمدللہ گھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، دعا کیا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور میرا خیال یہ ہے، آپ دیکھیں نا جہاں یہ نماز پڑھیں کبھی ان کی صف سیدھی نہیں ہوگی، کبھی یہ مل کے نہیں کھڑے ہوں گے، ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر کھڑا ہوگا، ایک آگے کھڑا ہوگا ایک ادھر کھڑا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ جماعت صحابہ کو انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے جماعت سے بھی محروم کر دیا۔ اللہ کے صحابہ جامعین قرآن کو انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے قرآن سے بھی محروم کر دیا۔ لیکن دعا کرو اللہ ہدایت، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے۔ وہ بھی غریب کیا کریں، جب سے پیدا ہوئے وہی ذاکر، وہی مولوی، وہی قصے، وہی کہانیاں، کہاں جائیں۔ اب دیکھو نا جب ہمارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، کونڈے شریف، قرص شریف، کل شریف، ختم شریف، جمعرات شریف، ذکر شریف، وہ اسی میں لگا ہوا ہے، غریب دین سمجھے ہوئے، جائے کہاں غریب، اس نے اور تو قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اس نے بس یہی سمجھا ہے کہ شرابیں پیو، سگریٹ پیو، ڈاکے مارو، قتل کرو، بس جمعرات کے دن جو ہے گھر میں درود شریف اور آیت کریمہ پڑھوا دیا کرو، سارے دکھ بلائیں ٹل جائیں گی۔ یہ ظالم نہیں سمجھتا کہ جب تم قاتل ہو، فریبی ہو، فرادی ہو، لاکھ قرآن پڑھو، وہی قرآن اللہ کی لعنت بن کے تم پہ برسے گا۔ کہ تمہارے گھر میں رشوت کا پیسہ ہے اور تم آیت کریمہ پڑھوا رہے ہو، تم نے اپنا گھر جو ہے ڈاکے سے، اسمگلنگ سے، چوری سے، لوٹ کے لوگوں کے مال سے محل بنایا ہے، اور اوپر لکھ رہے ہو کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے مجھے ملا۔ اللہ کا فضل تیرے حرام میں ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسجدیں بینک بناتا ہے اپنے پیسے سے، یا جو مسجدیں انشورنس کمپنیاں بناتی ہیں، ان میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، نہ نماز ادا ہوتی ہے، وہ حرام کے پیسے سے بنی ہے۔ اب تو ہر عمرے والے اور حاجی کے گلے میں ہم بینک کا ڈبہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ، تاکہ پانی بھی پیے تو حرام والے پیسوں میں، اور حاجی کو مفت ملتا ہے، اس کو جو مرضی ہے سارا دن تقریر سناؤ، یہ ڈبہ نہیں چھوڑے گا۔ فکر نہ کرو، قیامت میں جب جاؤ گے نا خدا پوچھے گا کہ میرے گھر میں بھی تم لعنت والے ادارے کا اشتہار بن کے پھرتے رہے، ایڈورٹائز کرتے رہے، تم تعاون کرتے رہے۔ میں نے تو کہا تھا تعاونوا فی البر والتقوی، کہ نیکی میں تعاون کرو، برائی میں تعاون نہ کرو۔ تم نے برائی میں کیوں تعاون کیا؟ کیوں اشتہار بنے ہو تم سودی بینک کے؟ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور گلے میں بینک کا ڈبہ لٹکا ہوا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے اور چھتری بینک کی پکڑی ہوئی ہے، کیا فائدہ ہے؟ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور پیسے رکھنے کا تھیلا جو ہے وہ بینک نے دیا ہے ماشاءاللہ۔ ایسے بہتر ہے، ایسے عمرے سے گھر رہو، اچھا ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب افضل یہ ہے کہ اتنا دن انتظار کریں جب تک کہ بال نکل آئے۔ اگر بفرض محال کسی نے عمرہ کر لیا اور بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا پڑے گا۔ ایک آدمی گنجا ہو وہ کیا کرے؟ ایک آدمی گنجا ہے، اس پہ سر پہ بال ہے ہی نہیں، لیکن اس طرح اس کو بھی پھروانا پڑے گا۔ اللہ
اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی ہے۔ احرام اگر ضرورت پڑے تو اتار لے یا بدل لے، کوئی بات نہیں بابا، احرام ہے، کوئی گلے میں اللہ نے رسا تو نہیں ڈال دیا تمہارے کہ وہ نکلتا ہی نہیں جب تک آپ فارغ نہ ہوں۔ احرام کی چادر ہے، بدل لو، پھٹ جائے، گندی ہو جائے، دھو ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ یہ سمجھ جائیں اوپر والی چادر گر گئی نا تو آدھا احرام گر گیا، اور نیچے والی بھی کھل جائے تو دونوں احرام پورا مکہ عمرہ ختم ہو گیا۔ عورتیں بیچاری سر پہ رومال باندھے ہوئے ہوتی ہیں، اچھا وہ نعوذ باللہ وضو کر کے مسح اوپر سے کرتی ہیں، نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ کس نے کہا ہے کہ رومال باندھے عورت؟ کس نے کہا ہے کہ وضو اور مسح بھی اوپر سے کرے؟ کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے، کوئی زخمی ہے؟ جہالت ہے، بس رواج ہے، بن گیا۔ اگر ایک آدمی نے عمرے میں طواف تو کیا ہے، صفا مروا نہیں دوڑا، اور اس نے بال کٹوا کے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، تو اب ایک بکری دم دے۔ اور اب اگر اس نے ابھی تک کپڑے نہیں پہنے اور بال نہیں کٹوائے تو صفا مروا دوڑ لے اور بعد میں بال کٹوا کے احرام کھول دے۔ مبارک میں جو عمرہ ہم کرتے ہیں صرف حج کے برابر نہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو، کہ حجۃ معی کے لفظ ہے میرے ساتھ حج، اللہ نصیب کرے۔ اگر نماز شریف جنازے میں دعا نہ آئے تو کوئی لفظ تو آئے گا نا، اللہم اغفر کو ایک لفظ یاد کرو، نہ آئے تو کھڑے رہو۔ وہ تو کہتے ہیں آگے گزرنا منع ہے، ہاں بالکل منع ہے۔ دعائیں قنوت نہ آئے، جب تک نہ آئے کوئی ایک آدھا لفظ یاد کر لو، وہی بار بار کہتے رہو اور یاد کرنے کی کوشش کرو، کوئی مشکل نہیں ہے دعا قنوت یاد کرنا۔ عورت اور مرد کے جنازے میں کیا فرق ہے؟ وہاں ضمیر مذکر ہوتا ہے، وہاں مؤنث ہوتا ہے، اللہم اغفر ہو یا اللہم اغفرہا، لیکن آپ کو پتہ نہ لگے وہی دعا کافی ہے، صغیرنا و کبیرنا، ذکرنا و انثانا۔ ہے اللہ سب بیٹے جو حافظ ہیں ان کے سینوں میں قرآن کی امانت کو محفوظ رکھے، اور جو پڑھ کے سستی کر رہے ہیں اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کا عمرہ 15 دن ہے، 8 دن یہاں رہنا ہے، 8 دن مدینہ منورہ میں، تو نماز آپ کی قصر ہوگی۔ دوسری شادی کے لیے بیوی پہلی سے اجازت لینا ضروری ہے، پہلی بیوی کو پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ ایسی کوئی بیوی دیکھی ہے آپ نے؟ اللہ کے بندے، بیوی بھی کبھی اجازت دیتی ہے، اور جو مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے نا وہ شادی نہیں کرتے دوسرے، جس نے کرنی ہے وہ پوچھتا نہیں، جس نے پوچھنا ہے مانا کرنا نہیں، وہ ڈر رہا ہے بیچارہ ہے، ابھی تک پاؤں کانپ رہے ہیں تو شادی کے بعد کیا کریں گے؟ بہرحال شریعت میں پہلی بیوی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو کہ تم دونوں میں عدل کر سکتے ہو، تم دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو، تم دونوں کا نان نفقہ خرچہ عزت پوری کر سکتے ہو تو کر لو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے، صفا اور مروا بھی نہیں دوڑا، حلق بھی نہیں کیا، کپڑے پہن لیا، دوبارہ عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ ہم جتنے دن مکے اور مدینے میں مسافر ہیں، سنت اور نفل پڑھے معاف ہیں، نہ پڑھیں گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھو گے تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ثواب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ حرم میں لایا ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ جنازہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ طواف کرتے رہیں اور جنازہ نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں، کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، جب چند مسلمان کھڑے ہو گئے تو الحمدللہ۔ کمیشن لینا جو ہے وہ جائز ہے، اگر دونوں کو پتا ہو، آپ ان کو بتا دیں کہ میں آپ کا یہ سودا کرا دوں گا لیکن میں اپنا اتنے پیسے لوں گا، تو وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
بعض لوگ طواف الوداع کرنے کے بعد الٹے پاؤں چلتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، جیسے چلتے ہو اسی طرح چل کے جاؤ۔ یہ ہے میرا عزیز کہ تم نے اگر طلاق نامہ لکھا ہے، پڑھا ہے، دستخط کیے ہیں تو طلاق ہو گئی، اور تمہیں پتہ ہی نہیں تو طلاق نہیں ہوئی۔ اگر مسلسل 5 یا 6 طواف ہم کر لیں تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر طواف شروع کرو۔ آدمی کراچی سے عمرے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو احرام جدہ سے باندھنا ہے یا کراچی سے باندھے، یا پھر اس کو جہاز میں احرام باندھنا ہوگا میقات سے پہلے؟ آپ کی تقریروں کی کیسٹ کہاں سے ملے گی؟ بازار میں مل جاتی ہے میرا بھائی، مجھے تو پتہ نہیں ہے، نہ الحمدللہ کبھی بیچا ہے اور نہ کبھی اللہ کا شکر ہے ایسا کاروبار کیا ہے۔ اگر آدمی حالت احرام میں ہے، شدید گرمی ہے، اس کو ضرورت پڑے کہ میں غسل کروں، بالکل کر لے، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، سادہ پانی بہا لے تاکہ گرمی دور ہو جائے۔ کیا عورتیں بھی دین کی تبلیغ کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ بی بی عائشہ تو حضور کی بیویاں نہیں تبلیغ کرتی، سب کرتی۔ ایک آدمی نے کہا کہ آئندہ میں موبائل رکھوں تو میری بیوی پہ طلاق ہے، حنفی مسلک میں تو ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں معلق ہے، تم نے خود شرط کی ہوئی ہے، جب موبائل لوگے طلاق ٹھک کھڑی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی، اب تمہاری مرضی۔ تو باقی اما کہتے ہیں کہ نہیں، قسم ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ بہرحال ایسی باتیں نہ کیا کرو، غصہ تم کو موبائل پہ ہے اور طلاق بیوی کو دے رہے ہو۔ تمہاری بیوی نے موبائل بنایا تھا نا، بیوی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو گھر بیٹھی ہوئے بیچاری، غصہ تمہیں آ گیا موبائل پہ، طلاق دے رہے ہو بیوی کو۔ انا للہ، ایسے بھی جاہل ہوتے ہیں نا دنیا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا مروہ دوڑا ہے، لیکن بال نہیں کٹوائے، بالکل ہی نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے، تو اب بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ جو ہم جنازہ میں پڑھتے ہیں، نبی پاک پڑھتا ہے، ہاتھ نبی پاک نے نہیں پڑھا تو ہم نے گھر سے سیکھا ہے نا، ہمیں آپ نے سکھلایا ہے سب کچھ۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں رہے، کوئی دنیاوی بات نہ کرے، جب سورج نکل کے 1 نیزے کے برابر اوپر آ جائے، مثلا سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے اس کے 20 منٹ بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے تو اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو زخم ہے اور خون آ جاتا ہے تو اس کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ کیا مانا؟ مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے آپ نے وہ عشاء تک کافی ہے، اب طواف کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو۔ اب جب عشاء کا وقت داخل ہوگا تو عشاء کے لیے پھر وضو کرو گے۔ کہتے جی کہ ہم دبئی میں رہتے ہیں، دبئی اسلامی بینک سے لین دین ہے اور ہم قرضہ لے کے گاڑی لیں بینک سے، مجھے نہیں پتا دبئی کے کون سے بینک ہیں جو اسلامی طرز پہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو تسلی ہے کہ وہ اسلامی طرز پہ کام کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گاڑی بینک خود خریدے اپنے نام،
یہ نہیں کہ ہمیں پیسے دے دے کہ جا کے گاڑی خرید لو، پھر تو سود ہے۔ اگر وہ بینک گاڑی اپنے نام خرید کے پھر ہمیں بیچے کہ گاڑی خریدی ہے اس نے 10 لاکھ میں، اب وہ کہتے ہیں جناب آپ نے لینی ہے پیسے ہم آپ سے 2 سال میں لیں گے لیکن لیں گے 12 لاکھ، تو پھر جائز ہے۔ اور اگر وہ کہتا نہیں کہ ہم سے پیسے لے لیں جا کے آپ اپنا کمپنی سے گاڑیاں شاڑیاں لے لیں اور ہمیں اتنا سود دیتے ہیں، وہ تو سود ہے، وہ تو کوئی اسلامی لین دین نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ چیز خرید کے تم اس کے مالک بنو، جب میں مالک بن گیا اب میں آپ کو بیچتا ہوں چاہے جتنے پیسے دیا دوں۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے وارث جو ہیں وہ مجھے قرضہ نہیں دیتے، تو اب اللہ پہ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی اس کو بخش دو، اگر آپ بخشنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر قیامت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کون سی جامع مسجد ہے جہاں تشریف لائیں گے؟ حضور نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، کہ دمشق کے مشرق میں ایک مسجد ہے سفید مینار والی، وہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين من الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔